السلام علیکم، ویلکم ٹو میڈیکوسپیرا۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اناٹمی آف دا اسکل کے لیکچر نمبر 5 پارٹ 2 انٹرویو آف دا اسکل کے پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے پارٹ 1 کو ڈسکس کیا انٹرویو آف دا اسکل میں، اور ہم نے جو ہے اس میں جو پرنٹل بون ہے، نیزل بون ہے، تو اس کو ہم نے ڈیپلی ڈسکس کیا۔ جو پرنٹل بون ہے تو وہ ہمارے پاس سپیریئر پارٹ میں آتا ہے انٹرویو آف دا اسکل میں، تو اس کو ڈسکس کیا۔ جو مڈل ہے تو مڈل میں ہمارے پاس جو ہے نیزل بون آتے ہیں، تو نیزل بون اور فرنٹل بون کے اندر جو اسٹرکچر ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو نہ دیکھا ہو تو اس کو لازمی دیکھیے، کیونکہ یہ آدھا لیکچر ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور اس سے آپ بہترین طریقے سے اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پارٹ 2 دیکھنا ہے، تو انٹرویو آف دا اسکل میں انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو پارٹ 2 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں تو ہم پارٹ 1 کی طرح پارٹ 2 میں بھی سب سے پہلے جو ہے 3D اسٹرکچر کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے نوٹس کی شکل میں لکھے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کروائیں گے۔ تو 3D اسٹرکچر کے بنا بغیر آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ایک پریکٹیکل ٹاپک ہے، اور یہ پریکٹیکل ہی آپ سمجھ سکتے ہو 3D اینیمیشن کے ذریعے۔ تو پارٹ 1 کی طرح جو ہے وہ پارٹ 2 میں بھی ہم انشاءاللہ سب سے پہلے جو 3D اینیمیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو 3D اینیمیشن میں ہم نے جو ہے سب سے پہلے سپیریئر پڑھا، اس کے بعد مڈل پڑھا، تو اس کے بعد جو ہے انفیریئر ہم آئیں گے، انفیریئر کے بعد لیٹرلی آپ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے انٹرویو آف دا اسکل میں۔ تو جو انفیریئر ہمارے پاس بون موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میگزیلا، اور میگزیلا جو ہے یہ ہمارے پاس پیئرڈ بون ہے، یعنی 2 ان نمبر ہے۔ تو یہ ایک میگزیلا ہے جو ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس دوسرا میگزیلا ہے جو کہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ تو دو میگزیلا بون یعنی پیئرڈ بون ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے پیس میں یا اسکل میں۔ تو ان کے درمیان جو جوائنٹ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر میگزیلری سوچر، اس کو ہم کہتے ہیں انٹر میگزیلری سوچر، اگر اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں اپر جاز۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لوور جاز، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اپر جاز۔ تو جو لوور جاز ہے اس کو ہم مینڈیبل کہتے ہیں، جو اپر جاز ہے تو اس میں ہمارے پاس میگزیلا آتا ہے، ہارڈ پیلٹ جو ہے، ہارڈ پیلٹ کا انٹیریئر پارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، اور جو لیٹرل وال ہے نیزل کیویٹی کا تو ہمارے پاس اپر جاز میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ وی ول ڈسکس ناؤ۔ جو دو میگزیلا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں انٹر میگزیلری سوچر کے ذریعے۔ تو جو انٹر میگزیلری سوچر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس دو میگزیلا کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو اپر جاز ہے تو اپر جاز میں ہمارے پاس اور بھی جو ہے اسٹرکچرز موجود ہوتے ہیں۔ اپر جاز میں ہمارے پاس جو ہے لیٹرل وال آف نیزل کیویٹی اینڈ ہارڈ پیلٹ کا جو انٹیریئر پارٹ ہے تو وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نوز کا اسٹرکچر ہے، یہ ہمارے پاس نوز کا اسٹرکچر ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے نیزل سیپٹم۔ تو جو نیزل سیپٹم ہے تو یہ لیٹرلی جو ہے کنیکشن بناتا ہے میگزیلا کے ساتھ، اور یہ جو ہے اپر جاز میں بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اپر جاز کو جو ہے وہ فارم کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو لیٹرل وال ہے نیزل کیویٹی کا، یہ جو آپ لیٹرل وال دیکھ سکتے ہو تو یہ میگزیلا کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے، جو کہ ہم اپر جاز میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اپر جاز میں ہمارے پاس میگزیلا ہوتا ہے، لیٹرل وال آف نیزل کیویٹی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے یا پیلیٹائن بون، اس کی جو انٹیریئر وال ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اپر جاز میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہمارے پاس ہے پیلیٹائن بون، یہ بون جو ہے یہ ہمارے پاس ہے پیلیٹائن بون جو کہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک پیئرڈ بون ہے جو 2 نمبر موجود ہوتا ہے۔ جو ہارڈ پیلٹ ہے اس کا جو انٹیریئر پارٹ ہے، یعنی جو پیلیٹائن بون کا انٹیریئر پارٹ ہے تو یہ میگزیلا کے جو ہے وہ پیچھے موجود ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے انٹیریئرلی آپ کو نہیں دکھا سکتے، تو آپ جو ہے انٹیریئرلی اور پوسٹیرلی آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ جو پیلیٹائن بون ہے تو پیلیٹائن بون جو ہے وہ کنیکشن بناتا ہے، اس کے انٹیریئر میں ہمارے پاس میگزیلا موجود ہوتا ہے، تو یہ میگزیلا کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ بھی اپر جاز میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو اپر جاز میں ہمارے پاس 3 اسٹرکچر آتے ہیں، ایک میگزیلا، دوسرا ہمارے پاس لیٹرل وال آف نیزل بون، اور تیسرا جو ہے انٹیریئر وال آف دا
نیزل انٹیریور وال آف دا ہارٹ پیلیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میگزیلا کو جو ہے اور ڈیپلی ڈسکس کریں گے کہ میگزیلا میں اور کون کون سے اسٹرکچر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے میگزیلری بون، تو یہ ہمارے پاس اوورال اسٹرکچر ہے میگزیلا کا۔ میگزیلا میں ہمارے پاس جو ہے فورامیناز ہوتے ہیں، میگزیلا کا کنیکشن بناتا ہے اور بونز کے ساتھ، تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جو آربٹل فورمینا ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا، جہاں پر ہمارے پاس سپرا آربٹل نوچ اور فورمینا بھی بنتا ہے۔ تو آربٹ کے نیچے ہمارے پاس پرفوریشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انپرا آربٹل فورمینا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ جو فورمینا ہے اور ہولز لائک اسٹرکچر ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انپرا آربٹل فورمینا، جو کہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے میگزیلری بون میں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ انپرا آربٹل فورمینا، جو کہ میگزیلا میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میگزیلا میں ہمارے پاس پرنٹل ایئر سائنوسز کی طرح اس میں بھی سائنوسز ہوتے ہیں۔ سائنوسز وہ اس کو ہم کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس ایئر فلڈ کیویٹیز ہوتی ہے، جس کے اندر ہمارے پاس میوکس ممبرین ہوتا ہے، جو ایئر فلڈ کیویٹی کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے اور ساؤنڈ کی پروڈکشن میں ہیلپ جو ہے وہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو وائس ریزونیٹر بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پرنٹل کی طرح جو ہے میگزیلا بون میں بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ سائنوسز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میگزیلری سائنوسز۔ تو انفرا آربٹل فورمینا کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اور بھی فوساز ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ اسٹرکچر دیکھ سکتے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کینائن فوسا۔ تو فوسا بھی ہمارے پاس جو ہے میگزیلا میں موجود ہوتا ہے۔ میگزیلا جو زائگومیٹک بون کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے، جو ٹیمپورل پارٹ ہوتا ہے زائگومیٹک کا، یعنی یہ ٹیمپورل پارٹ ہے زائگومیٹک پروسیس ہے، تو یہ کنیکشن بناتا ہے میگزیلا کے ساتھ تھرو زائگو میگزیلری جوائنٹ، یا تھرو زائگو میگزیلری سوچر بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو میگزیلا میں ہمارے پاس کیا ہے؟ انپرا آربٹل فورمینا ہے، آربٹ کے نیچے ہمارے پاس انپرا آربٹل فورمینا ہے، کینائن فوسا ہے۔ اور جو میگزیلا ہوتا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس جو ہے اپر جاز بناتا ہے۔ تو اپر جاز سے ہمارے پاس ایرائز ہوتے ہیں ٹیتھ، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہمارے پاس ٹیتھ ایرائز ہوتے ہیں لوور جاز سے اپر جاز سے۔ تو جو ڈینٹل پروسیس ہے یا الویولر آرچ ہے، تو الویولر آرچ جو ہے اس سے یہ جو ایرائز ہوتا ہے الویولر سیک سے، اور جو الویولر سیک ہے تو ہمارے پاس لوور جاز اینڈ اپر جاز میں موجود ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے ہمارے پاس ٹیتھ ایرائز ہوتے ہیں۔ تو جو الویولر آرچ ہے یا الویولر سیک ہے، تو یہ جو ہے ایرائز ہوتا ہے جاز سے۔ تو اپر جاز جو ہے وہ ہمارے پاس میگزیلا پر جو ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے۔ تو جو میگزیلا اسٹرکچر ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو نیچے والا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الویولر پروسیس جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیتھ ایرائز ہوتے ہیں، اس کو ہم الویولر یوک کہتے ہیں۔ یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ جو گمز میں موجود ہوتے، تو جہاں سے ٹیتھ ایرائز ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس یہ میگزیلا کا پارٹ ہے جو اپر جاز یعنی میگزیلا سے جو بون ایرائز ہوتے ہیں، تو الویولر یوکس یا الویولر سیکس یا الویولر پروسیس سے ایرائز ہوتے ہیں، جو کہ میگزیلا میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سپیرلی کنیکشن بناتا ہے نیزل بون کے ساتھ، جو یعنی یہ ہمارے پاس میگزیلا جو ہے پرنٹل بھی موجود ہوتا ہے، لیٹرل بھی موجود ہوتا ہے۔ پرنٹل جو ہے وہ ہمارے پاس پرنٹل پروسیس آف میگزیلا جس کو ہم کہتے ہیں، اور لیٹرل پروسیس آف میگزیلا بھی ہم کہتے ہیں، جو کہ کنیکشن بناتا ہے نوز کے ساتھ اینڈ زائگومیٹرک بون کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے زائگومیٹک بون کو۔ تو یہ ہے ہمارے پاس زائگومیٹک بون، جو زائگومیٹک بون کنیکشن بناتا ہے سپیرلی ہمارے پاس کنیکشن بناتا ہے پرنٹل بون کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹو زائگومیٹل سوچر یا پرنٹو زائگومیٹک سوچر بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ میگزیلا کے ساتھ جو ہے لیٹرلی کنیکشن بناتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زائگو میگزیلری سوچر۔ تو زائگو میگزیلری سوچر کے ذریعے یہ جو ہے کنیکشن بناتا ہے، تو میگزیلا اور جو زائگومیٹک پروسیس ہوتا ہے، تو ان کے درمیان جو سوچر بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زائگو میگزیلری سوچر۔ اور جو پرنٹل بون اور زائگومیٹک بون کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرنٹو
زائگومیٹک سوچر، اور یہ جو ٹیمپورل پروسیس ہے تو ان کے ساتھ بھی کنیکشن بناتا ہے، جس کو ہم ٹیمپورل زائگومیٹک سوچر بھی کہتے ہیں۔ تو زائگومیٹک جو بون ہیں تو ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے زائگومیٹک بون۔ تو زائگومیٹک بون میں بھی ہمارے پاس فورامنا ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں زائگومیٹو پیشل فورامنا اینڈ زائگومیٹو ٹیمپورل فورامنا۔ تو ہمارے پاس زائگومیٹک میں دو قسم کے فورامناز ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں زائگومیٹک پیشل فورامنا اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں زائگومیٹک ٹیمپورل فورامنا۔ تو زائگومیٹک جو پیشل فورامنا ہے وہ زائگومیٹک ٹیمپورل فورامنا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک پاتھ وے ہے، یہ پاتھ وے ہے ہمارے پاس نروس کے لیے۔ کون سے نروس کے لیے؟ تو جو زائگومیٹک پیشل پاتھ وے پوسا ہے تو یہ ہمارے فورامنا، تو یہ ہمارے پاس پاتھ وے ہے زائگومیٹک پیشل نروس کے لیے، اور جو زائگومیٹک ٹیمپورل فورامنا ہے تو یہ ہمارے پاس زائگومیٹک ٹیمپورل نروس کے لیے ایک پاتھ وے ہے۔ تو ایک جو ہے پاتھ وے پرووائڈ کرتا ہے نروس کے لیے، جو کہ سپلائی دیتا ہے ہمارے پاس زائگومیٹک بون کو۔ تو زائگومیٹک بون کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ زائگومیٹک جو بون ہے تو اس کو ہم دوسرا نام چیک بون بھی کہتے ہیں، اس کو ہم چیک بون بھی کہتے ہیں زائگومیٹک جو بون ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کنیکشن بناتا ہے سپیریرلی فرنٹل بون کے ساتھ، فرنٹو زائگومیٹک سوچر کے ذریعے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے لیٹرلی کنیکشن بناتا ہے ٹیمپورل بون کے ساتھ، جو زائگومیٹک پروسیس آف ٹیمپورل بون ہے تو ان کے ساتھ جو ہے لیٹرل کنیکشن بناتا ہے، اور میڈل یہ کنیکشن بناتا ہے میگزیلا کے ساتھ زائگو میگزیلری سوچر کے ذریعے۔ تو یہ میڈلی کنیکشن جو سپیرلی ہے تو ہمارے پاس فرنٹل بون ہے، لیٹرلی ہمارے پاس ٹیمپورل بون ہے جو زائگومیٹک پروسیس ہے، اور جو ہے میڈلی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے میگزیلا بون، اور انفیرلی ہمارے پاس یہ منڈل کے ساتھ جو ہے کنیکشن بناتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے زائگومیٹک بون جو ہے ایک پرفوریٹڈ ہے اور بونز کی طرح، اور اس میں بھی ہمارے پاس فورامناز موجود ہوتے ہیں، تو جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیا اس سے پہلے۔ تو یہ زائگومیٹک بون جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس فورامنا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس دو قسم کے فورامناز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زائگومیٹکو پیشل فورامنا اور دوسرا ہوتا ہے زائگومیٹکو ٹیمپورل فورامنا۔ جو زائگومیٹک پیشل فورامنا ہے تو یہ ہمارے پاس پاتھ وے ہے زائگومیٹکو پیشل نروس کے لیے، اور جو زائگومیٹک ٹیمپورل فورامنا ہے تو یہ ہمارے پاس پاتھ وے ہے زائگومیٹکو ٹیمپورل نروس کے لیے، جو کہ سپلائی دیتا ہے زائگومیٹک بون کو۔ اس کے بعد جو اس کے انفیرلی ہے تو انفیرلی ہمارے پاس مینڈیبل موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے انفیرلی ہمارے پاس مینڈیبل بون ہوتا ہے۔ مینڈیبل بون ہمارے پاس باڈی اینڈ ریمائے پر جو ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ورٹیکل ریمائے اینڈ ہارزنٹل باڈی ہوتی ہے۔ یہ ورٹیکل ریمائے ہوتی ہے، یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ورٹیکل ریمائے ہے، اور جو سینٹرل اسٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہارزنٹل باڈی، جو کہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اگلے ویڈیوز میں ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو جو اس کی اناٹمی ہے اناٹمی آف مینڈیبل میں انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہترین طریقے سے سمجھائیں گے ایک ویڈیو میں۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا زائگومیٹک بون کے بارے میں اینڈ میگزیلا بون کے بارے میں، اور 3D اینیمیشن کے ذریعے آپ کو دکھایا کہ اس میں کون کون سے اسٹرکچر ہے، اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا۔ تو اب جو ہے کہ شکل میں نے لکھا ہے تو اس کی جو ہے جانب بڑھتے ہیں۔ تو میگزیلا کے بارے میں لکھا ہے کہ the two maxilla form the upper jaws۔ جو میگزیلا ہوتا ہے دو میگزیلا تو ہمارے پاس اپر جاز کو جو ہے بناتا ہے، اپر جاز کو، اور جو ہے جو انٹیریور پارٹ آف دا ہارڈ پیلیٹ ہے تو یہ بھی بناتا ہے پارٹ آف دا لیٹرل وال آف دا نیزل کیوٹی، اور جو نیزل کیوٹی ہوتا ہے تو نیزل کیوٹی کی جو لیٹرل پارٹ ہے، جو لیٹرل وال ہے تو اس کو بھی جو ہے یہ بھی اپر جاز بناتے ہیں۔ تو اپر جاز میں ہمارے پاس 3 اسٹرکچر ہے، دو میگزیلا ہے، انٹیریور پارٹ آف دا ہارڈ پیلیٹ ہے، اور جو لیٹرل وال آف دا نیزل کیوٹی ہے، تو یہ ہمارے پاس اپر جاز کو جو ہے وہ پامپ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دو میگزیلا کے درمیان ہمارے پاس سوچر بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹر میگزیلری سوچر۔ سو بلو دا آربٹ یعنی آربٹ کے نیچے ہمارے پاس پرفوریشن اسٹرکچر ہوتی ہے، پرفوریٹڈ اسٹرکچر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمپرا آربٹل فورامنا، جو کہ میگزیلا میں موجود ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو 3D اسٹرکچر میں دکھا بھی دیا۔
جو الویولر پاس پروجیکٹ ڈاؤن ورڈ فرام دا الویولر آرچ، تو الویولر آرچ جو ہے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے میگزیلا میں، جو انٹیریئر پارٹ آف دا میگزیلا ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس الویولر آرچ ہوتے ہیں، اور الویولر آرچ سے جو ہے الویولر جو ہے ریز ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اپر ٹیتھ کو جو ہے پروجیکٹ کرتا ہے، اور اپر ٹیتھ اس سے ہی جو ہے پروجیکٹ ہوتے ہیں نیچے کی جانب۔ Within the maxilla is a large pyramid shape cavity lined with mucous membranes called maxillary sinuses۔ تو پرنٹل بون کی طرح اتمائڈل بون یا اسپینائڈ بون کی طرح اس میں بھی ہمارے پاس سائنسز ہوتے ہیں، سائنسز جس میں ہمارے پاس جو کہ میوکس ممبرین ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس ایئر فلڈ کیویٹیز، جو ایئر فلڈ کیویٹیز ہے تو یہ جو ہے پریشر کو ڈیولپ کرتا ہے اور ساؤنڈ پروڈکشن میں ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وائس ریزونیٹر بھی۔ کمیونیکیٹ ود نیزل کیویٹی سرو ایز اے وائس ریزونیٹر۔ اس کے بعد ہم نے زائگومیٹک بون کو ڈسکس کیا، تو زائگومیٹک بون جو ہے زائگومیٹک بون فارم دا فری ایمیننس آف دا چیک، تو جو ہے یہ چیک کو بنانے میں ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے، جس کو ہم چیک بون بھی کہتے ہیں، ان پارٹ آف دا لیٹرل ان فلور آف آربیٹل کیویٹی، اور یہ جو ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آربٹ کے نیچے یعنی انفیرلی موجود ہوتا ہے، اور لیٹرلی جو ہے جو نیزل کیویٹیز ہے یا جو آربٹ ہے، تو آربٹ کے جو ہے یہ لیٹرلی بھی موجود ہوتا ہے اور جو ہے انفیرلی بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس آربیٹل کیویٹی ہے، یہ ہمارے پاس آربیٹل کیویٹی ہے، تو یہ ہمارے پاس لیٹرلی بھی موجود ہوتا ہے جو زائگومیٹک بون ہے، اور ہمارے پاس جو ہے انفیرلی بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، زائگومیٹک بون ہے، اور یہ آربیٹل کیویٹی ہے، تو لیٹرلی بھی اور انفیرلی بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ میڈیلی جو ہے وہ میگزیلا کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے زائگو میگزیلری سوچر کے ذریعے، اور جو لیٹرلی ہے تو وہ زائگومیٹک پروسیس آف دا ٹیمپورل بون کے ساتھ بھی ایک کنیکشن بناتا ہے، ایک جوائنٹ بناتا ہے، جس کو ہم زائگومیٹک آرچ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے زائگومیٹک بون از پرفوریٹڈ، یہ بھی پرفوریٹڈ ہوتا ہے اور کنسسٹ ہوتا ہے 2 فورامنا پر، ایک ہمارے پاس زائگومیٹیکو فیشل فورامنا اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے زائگومیٹیکو ٹیمپورل فورامنا۔ زائگومیٹک فیشل فورامنا میں ہمارے پاس زائگومیٹیکو فیشل نروس ہوتے ہیں، اور زائگومیٹیکو ٹیمپورل فورامنا میں ہمارے پاس زائگومیٹیکو ٹیمپورل نروس ہوتے ہیں، جو کہ سپلائی دیتا ہے زائگومیٹک بون کو۔ اس کے بعد ہم نے مینڈبل کو تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ مینڈبل جو ہے ہمارے پاس کنسسٹ ہوتا ہے ورٹیکل ریمائے پر اینڈ ہارزنٹل باڈی میں۔ تو اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں، تو جو سپیریئر پارٹ میں ہمارے پاس سائنسز بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل سائنسز، جو فرنٹل بونز کے مڈل پارٹ میں بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل سائنسز۔ اس کے بعد جو ہے ایتھمائڈ بون میں جو سائنسز بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایتھمائڈل سائنسز، جو ایتھمائڈل بونز میں سائنسز بنتے ہیں تو اس کو ہم ایتھمائڈل سائنسز کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو میگزیلری سائنس یعنی میگزیلا بون میں جو سائنسز بنتا ہے جو پیرامڈ شیپ ہوتا ہے، جو کہ ہم نے ڈسکس بھی کر لیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں میگزیلری سائنسز۔ اور ایک ہمارے پاس جو اسپینائڈ بون ہے تو اس میں بھی سائنس بنتا ہے جس کو ہم اسپینائڈ سائنسز، تو ایتھمائڈل، فرنٹل، میگزیلری اینڈ اسپینائڈ سائنسز، یہ سائنس جو ہے وہ کنیکشن جو ہے اپنا کنیکشن بناتا ہے نوز کے ساتھ، اور جو ہے وائس پروڈکشن میں یہ ہیلپ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس جو پارٹ 2 ہے تو اس میں ہم نے جو ہے سارا کچھ ڈسکس کیا میگزیلا اور زائگومیٹک بون کے بارے میں، کہ ہمارے پاس کون کون سے اسٹرکچر یہ کہاں پر لوکیٹ ہوتے ہیں، اور ان میں اور مزید کتنے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ان کے کیا نیمز ہیں، تو سارا کچھ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ تو پارٹ 1 میں ہم نے جو ہے سپیریئر پارٹ یعنی انٹیریور ویو آف دا اسکل کے سپیریئر پارٹ یعنی فرنٹل بون کو ڈسکس کیا، جو مڈل پارٹ ہے نوز کو تو اس کو ڈسکس کیا، جو انٹیریور پارٹ ہے تو اس کو ہم نے پارٹ 2 میں، جو لیٹرل پارٹ ہے زائگومیٹک بون تو اس کو بھی ہم نے پارٹ 2 میں ڈسکس کیا۔ تو پارٹ 1 میں جو ہے ہم نے فرنٹل بون نیزل بون کو ڈسکس کیا، پارٹ 2 میں ہم نے زائگومیٹک اینڈ میگزیلا بون کو ڈسکس کیا اور مینڈبل کو تھوڑا سا ٹچ دیا۔ انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیوز میں آپ کو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ یہ جو لیکچر تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے 2 پارٹس میں مشتمل تھا پارٹ 1 میں، تو پارٹ 1 میں جو ہے ہم نے سارا کچھ پڑھا اور آپ کو 3D انیمیشن کے ذریعے بہترین طریقے سے دکھایا۔ اس کے بعد جو ہے پارٹ 2 میں بھی ہم نے پڑھا، تو یہ ہمارے پاس 2 پارٹس میں جو ہے وہ کنسسٹ ہے۔ تو آپ نے پارٹ 2 کو پارٹ 1 کے علاوہ اور پارٹ 1 کو پارٹ 2 کے علاوہ نہیں پڑھنا، آپ نے دونوں کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ ٹاپک بہترین طریقے سے
سمجھ آ سکے۔ امید ہے آپ کی وہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اچھے سے کامنٹس کریں تاکہ میں اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ اگر کوئی کویسچنس ہو ریگارڈنگ دس لیکچر اور پریویس لیکچر تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اس کی اس کا جو جواب ہے یا رسپانس ہے تو انشاءاللہ وہ میں شو کروں گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچائی جا سکے، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی اس لیکچر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تھینک یو سو مچ۔